الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء أما بعد قال الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقسمك قميصا حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک العلام ذوالجلال والاکرام ہے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، شروع اسلام میں ایمان لے کر کے آنے والے خوش نصیبوں میں ایک خوش نصیب انسان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب وہ ایمان لے کر کے آئے تو اس وقت کفار جو بھی ایمان لے کے آتا ان پر بہت ظلم کیا کرتے تھے، ان کو مارتے تھے، اذیتیں پہنچاتے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر کے آئے تو انہیں بھی بہت تکلیفیں دی گئی۔ ان کے چچا نے ان کو بہت مارا، مگر انہوں نے اسلام کی خاطر تکلیفیں برداشت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً حنیف، سمجھدار، دیانتدار، امانتدار اور باحیا انسان تھے۔ دور جاہلیت کے اندر ہر بچہ شراب پیا کرتا تھا، گناہوں ہر جگہ گناہ ہی گناہ تھے، مگر اس وقت بھی حضرت عثمان غنی کا دامن اس گناہوں سے، اس نشہ ور چیزوں سے آلودہ نہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے ان کے اوصاف کو چمکا کے رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ بیعت رضوان بھی ان کے سبب سے ہوئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ کہ کفار سے بات کر کے آؤ کہ ہم عمرہ کرنے آ رہے ہیں، نہ کہ لڑائی کرنے، ان کو تاکہ بتا دیا جائے تاکہ ہم جب ادھر حج کرنے جائیں تو وہ لڑے نہ ہم سے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، ان سے مطالبہ کیا، بات کی کہ ہم حج کرنا آنے چاہتے ہیں، تو کفار نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم محمد کو حج کرنے نہیں دیں گے، اگر آپ نے حج کرنا تو آپ کر سکتے ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا اگر نبی علیہ السلام حج نہیں کریں گے تو میں بھی حج نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس روک لیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ صحابہ کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو اس وقت 1400 مقدس خون والے صحابہ کرام نے بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے، اور اس پر نبی علیہ السلام نے اپنا بایاں ہاتھ سب سے اوپر رکھا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ایک دفعہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد نبی علیہ السلام کو ان کا معلوم نہیں، ان کی خبر معلوم نہیں ہوئی کہ وہ ان کا کیا حال ہے، پریشان تھے۔ کچھ روز گزرے تو ایک عورت آئی، اس نے بتایا کہ حضرت عثمان غنی فلاں جگہ پر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ان عثمان اول من ہاجر بآلہ من امتی، بے شک عثمان میری امت سے وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے اہل عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے خود۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے گھر تشریف لائے ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، اپنا مسئلہ دریافت کیا، نبی علیہ السلام نے ان کا جواب دیا اور وہ چلے گئے۔ پھر حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی انہوں نے اپنا مسئلہ دریافت کیا، پھر وہ بھی چلے گئے۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، وہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لائے، ایک روایت میں کہ حضرت عائشہ کو کہا کہ تم اپنا کپڑا سیدھا کر لو، ایک روایت میں کہ خود اپنی پنڈلی پہ کپڑا نہیں تھا اس پہ ڈھانپ لیا۔ انہوں نے اپنا مسئلہ دریافت کیا، وہ بھی چلے گئے۔ جانے کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ حضرت ابوبکر آئے، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ لیٹے رہے۔
جب حضرت عمر آئے وہ بھی آپ نے ان کو بھی کچھ نہیں کہا، آپ لیٹے رہے، مگر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ سیدھے ہو گئے، آپ نے اپنے پنڈلی پہ کپڑا ڈال دیا. کیا وجہ تھی اس کی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. سامعین محترم، دماد مصطفیٰ، وزیر مصطفیٰ، جامع القرآن، کامل الحیا والایمان، 24 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے وہ عثمان غنی جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے، وہ عثمان غنی جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، جس کے متعلق آمینہ کے لال نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان. ہر نبی کے لیے جنت میں ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق وہاں پر عثمان ہوگا. وہ عثمان غنی جس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز و جل یقسمک قمیصا. وہ عثمان غنی کے جس کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا یستحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. وہ عثمان غنی کے جس کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما زوجتہ الا بوحی من السماء. ایک دفعہ نبی علیہ السلام جنگ بدر پہ جا رہے تھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ جانے لگے. حضرت رقیہ بیمار تھی تو نبی علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ رک جائیں، آپ نہ جائیں، تو وہ رک گئے. جب جنگ بدر پہ لڑ رہے تھے تو اسی دوران حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی تدفین کر کے فارغ ہوئے تھے تو خوشخبری آ گئی، کہا کہ جنگ بدر فتح ہو گئی ہے. اچھا جی، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، واپسی آئے جنگ بدر سے. جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا وہ پریشان بیٹھے ہیں، غمگین بیٹھے ہیں، پوچھا کہ عثمان کیا ہوا، غمگین کیوں بیٹھے ہو، پریشان کیوں ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ سے رشتہ داری ختم ہو گئی اس لیے پریشان ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہو گیا؟ میری ایک بیٹی فوت ہو گئی ہے، میری دوسری بیٹی تو زندہ ہے، میں اس کا نکاح تیرے سے کر دوں گا. اور ایک مقام پر فرمایا، ایک روایت میں 40 کا اور ایک روایت میں 100 کا ذکر ہے کہ میری اگر 100 یا 40 بیٹیاں ہوتی تو تب بھی میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا. یہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اللہ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.